أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. میرے عزیزو پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 8 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی سورہ حج کا 4تھا رکوع ہے، 8 آیتوں پر مشتمل. آیت نمبر 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32 اور 33. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی تھی. جیسا کہ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی یہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے آ چکی اور یہ مضمون وہاں گزر چکا. بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تعمیر ہو کر منہدم ہو گیا تھا طوفان نوح کے وقت. اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ جگہ بتائی جہاں بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کرنا منظور تھا، اس لیے وہاں پر الفاظ بھی وہی استعمال کیے گئے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جگہ بتائی تھی کہ یہاں پر جو ہے آدم علیہ السلام نے ہمارے حکم سے فرشتوں کی رہبری میں جو ہے نا اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کیا تھا. طوفان نوح کے بعد جب وہ پانی کا طوفان آیا تھا تو اس وقت جو ہے اس کے آثار جو ہے مٹ چکے تھے اور وہ مستور ہو چکے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں وہ جگہ بتلائی تو انہوں نے وہاں سے جو ہے نا پھر اس کی بنیادوں کو اٹھایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی تھی اور یہ ہدایت دی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھنا جو یہاں طواف کریں اور عبادت کے لیے کھڑے ہوں، اور عبادت کے لیے جو لوگ کھڑے ہوں اور رکوع سجدے بجا لائیں. اور جو ہے دوسری جگہ ہے نا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگوں کے لیے پہلے پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی تھی اور یہ ہدایت دی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھنا جو یہاں طواف کریں اور عبادت کے لیے کھڑے ہوں اور رکوع سجدے بجا لائیں. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اللہ کے حکم سے جو ہے
اور فرشتوں کی رہبری میں جب وہ بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا چکے اور بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی پھر سے نئے سرے سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا پہاڑی پر چڑھ کر جو ہے لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے کہے باری تعالیٰ یہاں تو آبادی ہے نہیں اور میری آواز کہاں پہنچے گی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا آپ کا کام آواز دینا ہے، آپ کی ندا کو قیامت تک آنے والی جنریشن تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ بلند پہاڑی پر چڑھ کر جو ہے انہوں نے لوگوں میں حج کا اعلان کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی اس ندا کو نہ اس وقت موجود انسانیت تک پہنچایا بلکہ جو لوگ ماؤں کی پیٹوں میں اور باپوں کی پشتوں میں پیٹھوں میں تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تک بھی اس آواز کو پہنچایا۔ لہذا جنہوں نے اس ندا پر جتنی مرتبہ لبیک کہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اتنی مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار لبیک کہنے والے ان خوش نصیب لوگوں میں ہمارا بھی شمار کر دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے اعلان کیا اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اٹھنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں۔ حج کا سفر اتنا آسان نہیں ہے، اب تو تھوڑی آسانیاں ہو گئی ہے چونکہ ہم ٹیکنالوجی کے زمانے میں، ورنہ لوگ جو پیدل سفر کر کے جاتے تھے ایک ڈیڑھ سال لگ جاتا تھا، اور اونٹنیوں پر اس وقت ان کی سواری، ان کی رولز رائلز، ان کی مرسیڈیز یہی تھی، اونٹنیوں پر سوار ہو کر جو ہے لوگ جاتے تھے، اور سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے اور لمبے سفر کی وجہ سے اونٹنیاں بھی دبلی ہو جایا کرتی تھی۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ وہ ان فوائد کو آنکھوں سے دیکھیں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور متعین دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں۔ حج کے کاموں میں ایک اہم کام جانوروں کی قربانی ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر انہیں ذبح کیا جائے، یہ اسی کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ چنانچہ مسلمانوں ان جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ اور تندرست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، پھر حج کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس بیت عتیق کا طواف کریں۔ حج کے دوران انسان احرام میں ہوتا ہے تو اس کے لیے بال کاٹنا اور ناخن تراشنا جائز نہیں رہتا۔ یہ پابندیاں اس وقت ختم ہوتی ہیں جب وہ حج کی قربانی سے فارغ ہو جائے۔ چنانچہ یہاں میل کچیل دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حج کرنے والے قربانی کے بعد جسم کے بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں، اور منتیں پوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ واجب قربانی کے علاوہ بہت سے حضرات یہ منتیں مان لیا کرتے تھے کہ حج کے موقع پر ہم اپنی طرف سے بھی قربانی کریں گے۔ اس کے بعد بیت اللہ شریف کے جس طواف کا ذکر ہے اس سے مراد طواف زیارت ہے۔ یہ طواف عام طور پر قربانی اور سر منڈانے کے بعد کیا جاتا ہے اور حج کا اہم رکن ہے۔ بیت اللہ کو یہاں بیت عتیق کہا گیا ہے۔ اس کے ایک معنی تو قدیم کے ہیں، یعنی یہ اس معنی میں قدیم ترین گھر ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر ہے جو عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا۔ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں چوتھے پارے کی سٹارٹنگ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اس کے ایک معنی آزاد کے بھی ہیں، اور ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کہنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ظالموں کی قبضہ کر لینے سے آزاد کر رکھا ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ یہ ساری باتیں یاد رکھو، اور جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جن کو اللہ نے حرمت دی ہے تو اس کے حق میں یہ عمل اس کے پروردگار کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ سارے مویشی تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کی تفصیل تمہیں پڑھ کر سنا دی گئی ہے، لہذا پوتوں کی گندگی سے اور جھوٹی بات سے اس طرح بچ کر رہو۔
جانوروں کی قربانی کا ذکر آیا تو مشرکین عرب کی اس جاہلانہ رسم کی بھی تردید کر دی گئی جس کی روح سے انہوں نے بتوں کے نام پر بہت سے جانوروں کو حرام قرار دے رکھا تھا۔ اس کی تفصیل اس سے پہلے سورہ انعام میں گزر چکی ہے۔ چنانچہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ سب چوپائے تمہارے لیے حلال ہے سوائے ان چیزوں کے جنہیں قرآن کریم نے سورہ مائدہ میں حرام قرار دیا ہے۔ خنزیر ہے، مردار کا گوشت ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کے نام پر ذبح کیے گئے جانور ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ جس بنیاد پر مشرکین ان جانوروں کو حرام قرار دیتے تھے، یعنی بتوں کو اللہ کا شریک ماننا اور ان کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دینا، اس بنیاد کو بھی یہ فرما کر ختم کر دیا گیا ہے کہ بتوں کی گندگی سے اور جھوٹی باتوں سے بچو۔ یہ ساری باتیں یاد رکھو، اور جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جن کو اللہ نے حرمت دی ہے تو اس کے حق میں یہ عمل اس کے پروردگار کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ سارے مویشی تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کی تفصیل تمہیں پڑھ کر سنا دی گئی ہے، لہذا بتوں کی گندگی سے اور جھوٹی بات سے اس طرح بچ کر رہو کہ تم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانتے ہو، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر یا تو پرندے اسے اچک لے جائیں یا ہوا اسے کہیں دور دراز کی جگہ لا پھینکے۔ اس تمثیل کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی مثال آسمان کی سی ہے۔ جو شخص شرک کا ارتکاب کرتا ہے، شرک میں مبتلا ہوتا ہے، وہ ایمان کے بلند مقام سے نیچے گر پڑتا ہے۔ پھر پرندوں کے اچک لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خواہشات اسے راہ راست سے بھٹکا کر، سیدھے راستے سے ہٹا کر ادھر ادھر لیے پھرتی ہے، اور ہوا کے دور دراز پھینک دینے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شیطان اسے مزید گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایسا شخص ایمان کے بلند مقام سے نیچے گر کر اپنی نفسانی خواہشات اور شیاطین کا غلام بن بیٹھتا ہے جو اسے گمراہی کی انتہا تک پہنچا دیتے ہیں۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یہ ساری باتیں یاد رکھو، اور جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ شاعر کے معنی ہے وہ علامتیں جن کو دیکھ کر کوئی دوسری چیز یاد آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں واجب قرار دی ہیں اور خاص طور پر جن مقامات پر حج کی عبادت مقرر فرمائی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے شعائر میں داخل ہے اور ان کی تعظیم ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک معین وقت تک ان جانوروں سے فائدہ حاصل کرنے کا حق ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی منزل اسی قدیم گھر یعنی خانہ کعبہ کے آس پاس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یعنی جب تک تم نے ان جانوروں کو حج کی قربانی کے لیے خاص نہ کر لیا ہو اس وقت تک تم ان سے ہر طرح کے فوائد حاصل کر سکتے ہو۔ ان پر سواری کرنا بھی جائز ہے، ان کا دودھ پینا بھی، ان کے جسم سے اون حاصل کرنا بھی، لیکن جب انہیں حج کے لیے خاص کر لیا گیا تو پھر ان میں سے کوئی کام جائز نہیں رہتا۔ اس کے بعد تو انہیں بیت اللہ کے آس پاس یعنی حدود حرم میں ذبح کر کے حلال کرنا ہی واجب ہے، اور حج کے لیے خاص کرنے کی مختلف علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں جن کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے۔ تو گویا بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں جو ہے اچھا آگے پھر بعد میں قربانی کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، قربانی کس نیت سے ہونی چاہیے، اس میں کیسا یہ ہونا چاہیے۔ اس میں گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ احکام، کچھ عبادتوں کی جانب بھی گویا اشارہ فرمایا ہے، اور شاعر کی تعظیم یہ بہت ضروری ہے۔ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شاعر ہے، سمبولک چیزیں جن کو کہا جاتا ہے نا اسلام کی، جیسے مساجد ہے یہ اللہ کے شاعر ہے، اسی طریقے سے وہاں پر جو حج میں جو ارکان ادا کیے جاتے ہیں، بیت اللہ یہ اللہ کے شاعر میں ہے، جو ہے جبل عرفہ کے پاس وقوف عرفہ، اور پھر مینا میں مزدلفہ میں رات گزارنا، مینا کا قیام، اور یہ سب ساری چیزیں جو ہے رمی جمرات، یہ سب ساری چیزیں جو ہے شاعر سمبولک چیزیں ہیں، شاعر اسلام ہے، شاعر اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اس کی تعظیم نصیب فرماوے، اس کے دربار کی حاضری اصول اور آداب کے ساتھ مسائل سکھلا کر صحت اور تندرستی کے زمانے میں اہل و عیال کے دوست و احباب کے عمروں اور حجوں کی شکل میں بار بار نصیب فرماوے۔
بہرحال یہ جو ہے یوں سمجھے کہ چوتھا رکوع تھا 8 آیتوں پر مشتمل، 33 آیتیں اور 4 رکوع کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔